میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ قیامت میں تو بندہ خود کہے گا میرے مولا ارجعی لعلی اعمل صالحا، میرے مولا مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ تو مولا فرمائے گا ایک بار تجھے بھیجا تھا تو نے کیوں نیکی نہیں کی، اب تجھے کوئی نیکی کا موقع اور چانس نہیں دیا جا سکتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 چیزوں سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے حوالے سے کیوں فرمایا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی جب کرو گے تو نیکی کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، نیکی کی وجہ سے اللہ غلطیوں کو نظر انداز فرما دے گا۔ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اور باقی نمازیں بھی ادا کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک کے درمیان میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ 2 جمعہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان وضو کرتا ہے، وضو نیکی ہے، اللہ اکبر، رحمت عالم کے ارشاد پر قربان جائیے، آدمی چہرہ دھوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے چہرے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیر دھوتا ہے، پیر کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ مسح کرتا ہے، سر اور گردن کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اللہ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نیکی گناہوں کو مٹاتی ہے، یہ نیکی گناہوں کو مٹاتی ہے۔ خدا کے لیے نیکیوں کے لالچی بن جاؤ، گناہوں کے حریص مت بنو، گناہوں کے شوقین مت بنو، نیکی کے شوقین بنو۔ بہت گناہ آج تک ہو چکے، اب ان گناہوں کو مٹانا ہے، گناہوں کے مقابلے میں نیکیوں کی کثرت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سے کسی وجہ سے گناہ سرزد ہو گیا فوراً اس کے پیچھے نیکی کر لو، سرکار فرماتے ہیں وہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکیوں کی وجہ سے گناہ کو اللہ معاف فرماتا ہے، نیکی کی وجہ سے اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، نیکی کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو راستے کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا، فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا یا اللہ یہ نوجوان اس کنارے پر راستے کے کھڑے ہو کر کے کیوں رو رہا ہے؟ کیا اس کا پیسہ گم ہو گیا؟ کوئی اس کا اپنا بچھڑ گیا؟ کسی کا انتظار کر رہا ہے اور تاخیر ہو گئی؟ کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کافی دیر تک اس نوجوان کا انتظار کرتے رہے کہ وہ نوجوان وہاں سے ہٹے یا نوجوان وہاں سے واپس آئے یا چلا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو کافی دیر تک وہاں روتے ہی دیکھا اور بہت دیر گزر گئی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس نوجوان کے پاس پہنچا اور نوجوان سے میں نے پوچھا بھائی کوئی چیز تمہاری گم گئی ہے، کوئی تمہارا اپنا بچھڑ گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کیوں اتنا بلک بلک کے یہاں کھڑے رہ کر رو رہے ہو؟ تو نوجوان نے جواب میں عرض کیا حضور رونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر زندگی میں مجھ سے ایک بار گناہ سرزد ہوا تھا، آج یہاں کھڑے رہ کر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے آنسوؤں سے زمین پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دوں تاکہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں لوگ ایسے تھے جو گناہ کو یاد کر کے روتے تھے اور آج بہت سارے بوڑھے ایسے ہیں یا بہت سارے ایسے بڑھاپے کے قریب لوگ ملیں گے جو اپنے کالج کی زندگی کو یاد کر کے افسوس کرتے ہیں کہ وہ عیاشی کی زندگی کتنی اچھی تھی، وہ پارک کی لائف کتنی اچھی تھی، مزے سے گناہ کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔
جو قوم گناہوں کو یاد کر کے افسردہ نہ ہو اور ان گناہوں کی لذت کو یاد کر کے اس طریقے سے افسوس کرے کہ وہ زندگی اچھی تھی، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ ہے کہ جب نیکی کرے تو خوشی ہو اور گناہ کرے تو افسوس ہو، وہ بندہ کامل مومن ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہے جس سے قبر میں سوال نہ پوچھا جائے؟ قبر میں سوال نہ پوچھا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ قبر میں اس سے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ قبر میں سوال گناہ کو یاد کر کے، گناہ نے کیا دیا، گناہ سے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ کسی محقق نے اور مفکر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کرتے وقت لذت ہوتی ہے اور وہ لذت تو چلی جاتی ہے، گناہ کی نحوست چھوڑ کے لذت تو چلی گئی، نحوست چھوڑ کے، نحوست چھوڑ کے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے خراج کو پیش کریں اور گناہوں کو یاد کر کے روئیں، گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ بڑا مقدس مہینہ آج شروع ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آج ہی کی رات کے حوالے سے، رجب کی چاند رات کے حوالے سے فرماتے، پہلی رات کے حوالے سے فرماتے مجھے اس رات میں عبادت کرنا اتنا پسند ہے جتنا فرض ادا کرنا مجھے پسند ہے، اتنا مجھے پسند ہے۔ اور فرماتے ہیں چند راتیں جن میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے ان میں سے ایک رات رجب کی پہلی رات، یہ آج کی رات ہے، مانگو اللہ سے، اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ نیکی کی بھیک مانگو، برائیوں سے معافی مانگو، گناہوں سے معافی مانگو۔ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو طفیل ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نیکیاں کرتے تھے، زمانہ ہم سے محبت کرتا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے ایسی عمر کے لوگ ہوں گے جو 60 65 70 کے ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ نمازی نماز پڑھ کر کے نکل کر ہمارے پانی پر دم کر دیں تاکہ ہم بیمار کو پلائیں اور ہمارے بچے کو شفا ہو جائے۔ آج یہ سب ختم ہو چکا، اس لیے کہ ہم بگڑ گئے، حالات بگڑ گئے۔ ہم سنور جائیں گے، حالات سنور جائیں گے۔ گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، نیکیوں کے حریص بن جاؤ۔ جو نیکی کرنے کا موقع ملے وہ نیکی کر لو، اس لیے کہ قیامت میں ڈالر کام نہیں آئے گا، پاؤنڈ کام نہیں آئے گا، ریال کام نہیں آئے گا، روپیے کام نہیں آئیں گے، کوئی درہم و دینار کام نہیں آئیں گے۔ قیامت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ نیکی کام آئے گی۔ آج نیکی کر لو، پھر نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا ایک اعلان ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ میں سے جس کسی نے آج کی عشاء کی نماز ادا نہیں کی، عشاء کی نماز نہیں ادا کی، یہاں سے جا کر 1000 شیطان برگلائے آپ کو کہ مت پڑھ، آپ نماز پڑھے بغیر، جنہوں نے پڑھ لی سبحان اللہ، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ضرور پڑھنا، ورنہ یہ بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فرض مقدم ہے، پہلے فرض کو ادا کرو۔ یہ قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جلسے میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے۔ مجھے امید ہے آج کے بعد نماز ایک وقت ہی آپ نہیں چھوڑیں گے۔
بہت سارے پڑھتے ہوں گے، مزید پابندیوں کی کوشش کریں، اور جو نیکی کرنے کا موقع ملے کر لو، پتہ نہیں کون سی نیکی پر اللہ کو پیار آ جائے اور مولا اس نیکی کے صدقے میں بخش دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ میں زیادہ دیر تک آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتا، پہلے ہی زیادہ وقت ہو چکا ہے، اب زیادہ دیر آپ کا زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا۔ دیکھیے مسلمان کتنی نیکی کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو نیکیوں کا کتنا جذبہ تھا۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوتی نا، صحابی اسے اٹھا کر کنارے پر کر دیتے، کسی کو موقع نہیں دیتے تھے بھائی ذرا تو اٹھا لے، نہیں، خود ہی اٹھا کر کنارے پر کر دیتے۔ کوئی پتھر ہے، کوئی چھلکا ہے، کوئی ایسی چیز جو کسی کو تکلیف پہنچاتی ہو، اسے ہٹا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جس راستے سے صحابہ گزرتے تھے یا گزرا کرتے تھے، وہ راستہ بڑا صاف ستھرا ہوا کرتا تھا، یہ اس زمانے کی پہچان تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک قافلہ گزرا، ایک گروپ گزرا، ایک جماعت یہودیوں کی گزری، راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، اسے دیکھ کر لوگوں نے کہا تعجب کی بات ہے، یہ پتھر بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ تو کسی یہودی نے جواب دیا، لگتا ہے محبت کا کوئی غلام یہاں سے نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو یہ پتھر یہاں نہ پڑا ہوتا، یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری شناخت تھی، آج گناہ ہماری پہچان بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سی جیل ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ ہو، وہ کون سے کرائم ہیں جس کے اندر مسلمان زیادہ ملوث نہ ہو۔ العیاذ باللہ۔ مسلمانوں اپنی پہچان بدلو، اپنی آئیڈینٹی بدلو، اپنی شناخت بدلو، علم اپنی پہچان بناؤ، اخلاق اپنی پہچان بناؤ، نیکی اپنی پہچان بناؤ۔ جب اس پہچان کے ساتھ زمین پر زندہ رہو گے، کائنات کا ہر ذرہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں محبت کا خراج پیش کرے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نیکیوں کا حریص بنائے، نیکیوں میں آگے نکلنے کا جذبہ عطا فرمائے، نیکی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار چھوٹے گناہ سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔